خاکہ نگاری مفقود ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں سے، کم کم لوگ لکھتے ہیں، تو آپ نے خاکہ نگاری کو کیسے چنا؟ ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ آپ ہر وہ بات کہہ دیں جو آپ نے دیکھی یا محسوس کی، لیکن آپ تہذیب کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تازہ واقعات ہیں بنگلہ دیش کے، تو آپ کو وہاں مولانا مودودی کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، بالکل صحیح، انڈیا میں دکھائی دیتا جماعت کا بڑا کام ہے نا، سری لنکا میں دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ان کو اس انداز میں دیکھا کہ ایک خوش باش اور ضابطوں کی جو بلا وجہ کے بعض اوقات ضابطے ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنے والا آدمی ہے۔ ٹھیک، تو یہ یعنی آپ عام طور پہ سیاستدان کو ایسا نہیں پاتے۔ جس جیل میں وہ جاتے تھے انہیں اس کے عملے کی اور قیدیوں کے مسائل کا علم ہوتا تھا، اور کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے ان کی مدد ہو جاتی تھی۔ کراچی جیل میں اس کا کچن جو تھا اور اس کے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ خالصتاً آصف علی زرداری نے بنوایا۔ اچھا، آپ ممنون صاحب کے حوالے سے سنا ہے بڑی سادہ طبیعت کے آدمی تھے، صدر مملکت تھے، لیکن وہ کر و فر جو پروٹوکول اور جو تمکنت ہوتی ہے وہ نہیں تھی ان کے پاس۔ دیکھیں کوئی پرائم منسٹر لیول کا ایک لیڈر ہے تو آئین، سیاست، اس کی اخلاقیات سے ضرور اس کو واقف ہونا چاہیے۔ ہماری بڑی محبوب گلوکارہ نیرہ نور صاحبہ کا بھی انٹرویو ہے، تو سیاست کے میدان سے فنون کی طرف اور پھر اتنی اعلیٰ شخصیت کا خاکہ لکھا۔ تو میں ادیب بھی تو ہوں نا۔ ہاں، ظاہر ہے وہ تو ہے۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی اہم اور نادر انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طبقہ ہے فکر کے لوگوں سے بات کی جائے اور ان سے خود بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے، کچھ آپ کو بھی سکھایا جائے۔ آج جو صاحب ہیں بہت قابل ہیں، رائٹر ہیں بنیادی طور پر، تجزیہ کار بھی ہیں، رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کے ممبر ہیں۔ حکومت پاکستان انہیں تمغہ امتیاز بھی دے چکی ہے۔ صدر ممنون حسین آپ کو یاد ہے نا، جب ہوا کرتے تھے تو ان کے معتمد خاص بھی تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، سیاست پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں بنیادی طور پر زیادہ جانتے ہیں ایک رائٹر کی حیثیت سے۔ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے آج جناب فاروق عادل صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے، خاکوں کی کتاب آئی ہے، دیکھا جنہیں پلٹ کے۔ اس کتاب کے حوالے سے فاروق عادل صاحب سے بات کریں گے۔ آپ کا بے انتہا شکریہ، بہت شکریہ آپ جی، ہمارے السلام پاس علیکم۔ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام۔ خاکہ نگاری مفقود ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں سے، کم کم لوگ لکھتے ہیں، تو آپ نے خاکہ نگاری کو کیسے چنا؟ اب برسبیل تذکرہ اگر میں ایسی لطیفہ سنا دوں آپ کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ غیبت میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں ہاں، تو ایک کیفیت تو خاکہ نگاری میں غیبت کی ہے، لیکن مجھے جو مواقع ملے برادرم بطور صحافی کے، بے شمار لوگوں سے ملنے کے، عام آدمی نہیں ملتا، لوگوں سے ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو آپ جب خبر کرتے ہیں، کوئی انٹرویو کرتے ہیں، تو جو کچھ آپ اس شخصیت سے لے کے آتے ہیں وہ سارا ریفلیکٹ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ وہ جو کچھ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کی رائے، ان کی شخصیت کے جو کلرز ہیں وہ آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، ان کی شخصیت کی خوبی اور خامی آپ کے پاس رہ جاتی ہے۔ وہ اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر سکیں تو میری نظر میں وہ خاکہ ہوتا ہے، تو میں اس طرح سے خاکے کی طرف آیا۔ اچھا، آپ کی 5 کتابیں آ چکی ہیں، میرے خیال میں دوسری ہے جو خاکوں پر مشتمل ہے۔ جی، اچھا، ہم نے مفتی صاحب کے بھی خاکے پڑھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خاکے پڑھے۔ خاکہ نگاری میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سچ لکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ جس شخصیت سے آپ ملتے ہیں، ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں بڑے احترام سے ملاقات کی ہوگی ان کے ساتھ، تو اس میں اگر کوئی کجیاں قباحتیں ہیں ان کو لکھنا دشوار نہیں ہوتا؟ اچھا، جیسے مفتی صاحب کا خاکہ ہے کشور ناہید پر، اس کا عنوان ہے 56 چھری۔ تو وہ جب یہ شائع ہوا خاکہ
تو کشور ناہید روایت یہ ہے کہ وہ اس پہ بہت دل گرفتہ ہوئی اور روئی وہ اس رو پڑی. کہ یہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ کیا واردات کی ہے. تو یہ ایک اسلوب تو یہ ہے کہ آپ بے رحمی سے کاٹ پیٹ کے پھینک دیں کسی کو، اور ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ آپ ہر وہ بات کہہ دیں جو آپ نے دیکھی یا محسوس کی، لیکن آپ میں اب یہ لفظ مفتی صاحب کے ذکر کے بعد کہنا ذرا معیوب سا لگ رہا ہے، تہذیب کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں ہر بات کہی جا سکتی ہے. ایک قول ہے، نصر اللہ خان عزیز مرحوم ایک بڑے صحافی تھے، آپ تو کم از کم جانتے ہی ہوں. جی جی بالکل. ان کا ایک وہ ہے کوٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں جو اپنے لکھے پہ پکڑا جائے. یہ مجھے ہمارے بزرگ ہیں کراچی میں نصیر احمد سلیمی صاحب نے کسی واقعے پر انہوں نے مجھے یہ کوٹ دیا. تو اب جب بھی میں لکھتا ہوں یہ جملہ بشمول سلیمی صاحب کے اور بشمول نصر اللہ خان عزیز کے میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر میں اسے سامنے رکھ کے لکھتا ہوں. تو وہ اوپر کڑوی کسیلی باتیں بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن ملفوف نہیں، اس کو ملفوف آپ نہ کہیں. اوکے. بس اس کو میں کہتا ہوں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اوکے. لیکن تہذیب کا دامن بہرحال مجھے بڑا اس پہ فخر ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، اسی بات پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اختلاف کا ڈھنگ اگر آپ تحریر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فاروق کی تحریر میں دیکھیں. کتنی اچھی بات ہے. یہ جو تازہ کتاب آئی آپ کی دیکھا جنہیں پلٹ کے، میں اپنے کیمرہ مین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کا کلوز اپ بھی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ کتاب ہے کیا، اور جو ہے وہ کتاب جا کر خریدے بھی. اور مجھے بتائیں اس میں کتنے خاکے ہیں؟ اب یہ جو تعداد کا معاملہ ہے نا، اوکے، یہ بڑا پیچیدہ ہے. 40 سے زائد ہے. اہم خاکے عام لوگ کون سے؟ دیکھیے جو اس میں پہلا خاکہ ہے وہ مولانا مودودی کا ہے. کیوں ہے ان کا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تازہ واقعات ہیں بنگلہ دیش کے، تو آپ کو وہاں مولانا مودودی کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. بالکل صحیح. انڈیا میں دکھائی دیتا جماعت کا بڑا کام ہے نا، سری لنکا میں دکھائی دیتا ہے. وہ ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہونے والی ایک بہت بڑی شخصیت تھی. ان کا سیاسی جو بھی یہاں مقام ہو پاکستان میں، لیکن وہ فکری اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور جو انہوں نے ایک تحریک برپا کی، اس کا ایک بڑا مقام ہے. اچھا فاروق بھائی، اس کو یوں کرتے ہیں کہ ہم اہم شخصیات کے بارے میں بات بھی کرتے جاتے ہیں، اور ان شخصیات کے حوالے سے کسی نادر گوشہ جو آپ نے بیان کیا ہو کوئی واقعہ، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں. مودودی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے حوالے سے آپ کی خیر آپ کی تو عقیدت بھی بہت ہے اور بڑے احترام سے آپ ان کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو پہلے لوگوں نے سنا نہ ہو اور آپ کی کتاب میں درج ہو؟ یہ میرے خیال میں 1974 کی بات ہے، اور میں اس وقت 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں گا. یہ جو فیصل آڈیٹوریم ہے جامعہ پنجاب کا، اس میں انہوں نے سیرت پر تقریر کی. اوکے. تو ہم سرگودا میں ہوتے تھے اور سرگودا میں کچھ لوگ آئے خصوصی طور پر یہ تقریر سننے کے لیے. تو میرے والد نے جو اس وقت علیل تھے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھجوایا کہ تمہیں یہ تقریر سننی چاہیے. شاید ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات رہی ہوگی کہ کم از کم یہ وقت گزرنے کے بعد کہہ سکے کہ میں مولانا مودودی کو دیکھ رکھا ہے. مجھے بہت زیادہ وہ تقریر اس کے کانٹینٹس یاد نہیں ہیں، بعد میں پڑھی، میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن ویسے میرے ذہن میں کانٹینٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس تقریر کا یعنی فکری سطح پہ یا ادبی سطح پہ کیا مقام ہے. لیکن میں نے وہاں سے کچھ تہذیب سیکھی. اوکے. مثلاً کہ اپنے مخاطبین کو یا وہ لوگ جو آپ سے چھوٹے ہیں ان سے کیسے بات کی جاتی ہے. مثلاً یہ پن ڈراپ سائلنس تھا ان کی تقریر میں، لیکن ایک کونے سے آواز اٹھی کہ آواز نہیں آ رہی. تو مولانا مودودی نے جواباً وہی جملہ دہرایا، آواز نہیں آ رہی. اس میں جو ایک محبت، اس میں جو ایک یعنی تہذیبی رچاؤ تھا اس جملے میں، وہ یعنی ابھی بھی میرے سامنے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ میری شخصیت میں داخل ہو گیا. صحیح. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک مختلف بات تھی کہ جو وہ مجھے بھولی نہیں گئی. لہجہ جس طرح اختیار کی گیا. اچھا، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں ہمیں نظر آتے ہیں.
नवाबजादा नसरुल्लाह खान जमहूरियत के सबसे बड़े जो मुजाहिद तो नहीं, लेकिन बड़ी साज शख्सियत थी जमहूरियत के हवाले से। हर दफ़ा एक अलाइंस बनता था और नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब बनाया करते थे। उनके हवाले से कुछ बताइए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान कराची में शादी की एक तकरीब में पहुँचे और हम सब जो वहाँ रिपोर्टर्स थे पर्रा बार बांध के उनके गिर्द पहुँच गए। वहाँ एहतमाम इस बात का था कि इनसे कोई पॉलिटिकल बात ना हो सके। ओके। आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते वो, जो आपको मालूम है हुक्का पीते थे, क्या शाहाना हाँ। अंदाज था उनका, और वो हुक्का उनके सामने रखा हुआ था, वो जो उसकी नाल थी उनके मुंह में थी और एक साइड पर, और खिसकते खिसकते जाके सामने दरी पे मैं बैठ गया। मेरे देखा देखी एक दो और लोग भी पीछे आ गए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि खान साहब आपका दूसरा मजमूआ कलाम कब आ रहा है? कहता शरीर आदमी तो फिर आखिर तुमने बात निकाल ली। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ये ज़ियाउल हक के दौर में आपका मजमूआ कलाम आया था, तो आपने वक्त का इंतखाब कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ तो कोई उस ज़माने में बात ही नहीं हो पा रही थी और आप कोई बात नहीं कर सकते थे। हमने कहा चलो किताब छापते हैं, इस हवाले से एक पैगाम जाएगा। ठीक है। तो ये उनका था। तो उस पर किसी ने कहा कि नवाबजादा साहब आप फंस गए। उनका नहीं, अपने आने वालों की तरबियत भी करनी है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब के बारे में भी आपने लिखा। मैं ना ये चीज़ें इसलिए लोगों चाह रहा हूँ कि हम बात करें कि आसिफ जरदारी साहब के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन एक राइटर का अपना नुक्ता नज़र होता है, एक उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, एक उसका अपना मुशाहिदा होता है। तो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से दो बातें मैं आपको बताऊंगा। ओके। जो एक आंखों देखी है और एक मेरी तहकीक है। आंखों देखी बात यह है कि OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी कराची में और उसका ग्रैंड डिनर था आखिरी। तो उसमें आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे वो, और केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पता नहीं कौन वज़ीर आज़म था। खैर, तो उस पर वो बैठे हुए थे। उस पर सरदार अब्दुल क़य्यूम थे, सऊदुल फैसल थे जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे सऊदी अरब के, और लोग भी थे। तो आसिफ जरदारी अच्छा उन्होंने वो खुस्सा पहन रखा था और वो जो देखो नहीं होती वो बोस्की की कमीज़, तो वो जैसा एक स्टाइल होता है एक वडेरे का, तो वैसा था। और वो तकरीबन नीम दराज थे सोफे पर। अब ये प्रोटोकॉल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी बात। तो मैंने उनको इस अंदाज में देखा कि एक खुशबाश और ज़ाब्तों की जो बिला वजह के बाज़ौक़ात ज़ाब्ते होते हैं उनकी परवाह न करने वाला आदमी है। ठीक। तो ये आप यानी आप आम तौर पे सियासतदान को ऐसा नहीं पाते। तो ये एक उनका ना खुशबाश आदमी का एक तासुर या बेतकल्लुफ़ आदमी का रस्मी तकल्लुफ़ात की परवाह नहीं करते थे। दूसरा वाक़या, ये जो खाका है उनके, ये दूसरा खाका मैंने लिखा है, पिछली किताब में भी उनका खाका था। इस खाके में एक वो दर्द दिल रखने वाले आदमी के तौर पे सामने आते हैं। मसलन जिस जेल में वो जाते थे उन्हें उसके अमले की और कैदियों के मसाइल का इल्म होता था और किसी को बताए बग़ैर खामोशी से उनकी मदद हो जाती थी। किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी के घर में कोई मसला है, कोई फौत हो गया है, कोई बीमार है, वो ज़रूरत पूरी हो जाती बहुत थी। अच्छी बात। इसके अलावा उन्होंने कबूतर हमेशा पाले और अपने हाथ से दाना डालते थे आसिफ जरदारी जेलों के। अच्छा। और यानी वो लिखते हैं, अपना बताते हैं, मरहूम अभी सेनेटर साहब फौत हुए हैं, उनके बेटे नहीं है प्रोफेसर साहब के, खैर, तो वो कहा यानी वो उन्होंने कबूतरों के नाम भी रखे हुए थे, उस चिट्टे और लाल और फलां। ठीक। इसके अलावा आप ये देखिए कि लाहौर की जो जेल है उसमें मस्जिद के लिए लोग 100-200 रुपए चंदा जमा करके मस्जिद बना रहे थे। इन्होंने उसका फ़ंड कायम किया और ज़िम्मेदारी ये सर्विस यूज़ वाले मुख्तार साहब को दे दी। जी। और वो मस्जिद बन गई। वाह। कराची जेल में उसका किचन जो था और उसके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वो तबाह बर्बाद हो गया था।
یہ خالصتاً آصف علی زرداری نے بنوایا. تو اور اس میں لطیفہ بھی ایک دفعہ کہ وہ ان کو ایک اور پارٹی کے آدمی تھے جو کہنے لگے کہ اسی موقع پر ایک سرون بنوا لیتے ہیں, یہاں سے نکل جاتے ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا مختلف بات آپ نے آبزرو کی؟ میں نے انہیں درد دل رکھنے والا آدمی, ایک حساس آدمی کے طور پہ میں نے انہیں محسوس کیا. کیسے؟ میں نے انہیں ایک بچی کی عیادت کرتے ہوئے دیکھا. اس مرحلے پر جس انداز میں ایک والد, ابھی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, کہ والد کسی بچی کے لیے دل گرفتہ ہوتا ہے, اس کی تکلیف اسے مار رہی ہوتی ہے, کھا رہی ہوتی ہے, وہ تاثر میں نے ان کے چہرے پر دیکھا. اس کے علاوہ ایک ذاتی واقعہ ہے کہ ممنون صاحب نے ایک تقریر کی 23 مارچ یا 14 اگست پہ, تو وہ سنتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو تقریب ختم ہوئی تو پوچھا کہ یہ آپ کی تقریریں کون لکھتا ہے؟ کہا جی وہ ہے ایک آدمی. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی تقریریں لکھے. وہ آپ ہی تھے. اچھا, ممنون صاحب کے حوالے سے سنا ہے بڑی سادہ طبیعت کے آدمی تھے, صدر مملکت تھے, لیکن وہ کر و فر جو پروٹوکول اور جو تمکنت ہوتی ہے وہ نہیں تھی ان کے پاس. اس ضابطے کی تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا بالکل ایک عجیب اور مختلف مزاج کے آدمی تھی. 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں, وہ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے, تہجد گزار تھے, اور اس کیفیت نے ان کی مزاج کی ایک بالکل ایک مختلف مزاج پیدا کر دیا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اب وہ جب بیت کلفی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ذکر بھی ہو جاتا تھا. کبھی کسی نے ان سے کہا کہ سر آپ کبھی ٹیشو پیپر یوز نہیں کرتے. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ 50 پیسے اس کی قیمت ہے. اگر میں اسے استعمال کرنا شروع کر دوں تو یہ سرکار کا خرچ ہے, ریاست کا خرچ ہے, تو میں رومال سے وہی کام لے سکتا ہوں. اوکے, تو یہ ہے. ایک بات اور, نائجیریا سے ہم واپس آ رہے تھے تو فیولنگ کے لیے ہم رکے کونیا میں. تو کونیا میں کسی بہت اچھے مال میں وہاں سیل لگی ہوئی تھی. جو سیکرٹری احمد فاروق صاحب تھے وہ ان کو لے گئے مال میں کہ سر کچھ ایسا کرتے ہیں. احمد فاروق صاحب کو ذرا تردد تھا کہ ان کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے. اچھا, صدر مملکت کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہاں سے ہم کچھ سوٹ خرید لیتے ہیں. اوکے. تو صدر صاحب ان کے کہنے پہ چلے گئے, گھومتے پھرتے رہے, اور احمد فاروق صاحب نے کچھ چیزیں پسند بھی کی, لیکن انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, میرا دل نہیں مانتا کہ میں سرکاری خرچ سے یہ اپنے لیے کپڑے خریدوں. میرے پاس کچھ گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں, انہیں سلوا لوں گا. ایک بڑا کنٹراسٹ ہے اس کتاب میں, وہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا بھی خاکہ ہے. آپ کی ذاتی ملاقات کا نتیجہ ہے؟ کئی ملاقاتیں. اچھا, ذرا بتائیں نا عمران خان صاحب کے بارے میں. میں آپ کو ان کی یعنی قومی امور اور آئین, دیکھیں کوئی پرائم منسٹر لیول کا ایک لیڈر ہے تو آئین, سیاست, اس کی اخلاقیات سے ضرور اس کو واقف ہونا چاہیے. کراچی میں یہ اپنا 14 کے الیکشن میں 13 کے الیکشن میں وہ مینیفیسٹو لانچ کرنے آئے, تو وہاں مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب, میری الگ بھی پھر ان سے ملاقات ہوئی, ایک انٹرویو کی شکل ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب آ جائیں گے اقتدار میں تو یہ بتائیے کہ جو جنرل پرویز مشرف کے اقدامات ہیں ان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی. تو انہوں نے کچھ سوچے بغیر جواب دیا, یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں, یہ تو نواز شریف کا مسئلہ ہے. اچھا. اب اس سے آپ ان کی پوری شخصیت کا اور سیاست میں جو ان کی ایک ہو سکتی ہے سوچ, یا یعنی شخصیت کی گہرائی کسی ہو سکتی ہے, اس کا پورا خلاصہ نہیں. اور یہ آپ کے سامنے کہا, میرے سامنے میں گواہ ہوں اس کا, وہ چھپ چکا ہے, انٹرویو چھپ چکا ہے. اچھا. ایک ویسے تو اس میں زیادہ سیاسی لوگوں کے انٹرویو ہیں. ایک میں دیکھ رہا تھا ہماری بڑی محبوب گلوکارہ نیرہ نور صاحبہ کا بھی انٹرویو ہے. تو سیاست کے میدان سے
فنون کی طرف اور پھر اتنی اعلیٰ شخصیت کا خاکہ لکھا. تو میں ادیب بھی تو ہوں. ہاں ظاہر ہے وہ تو ہے. تو میری بہت پسندیدہ گلوکارہ سب کی پورے نیگرا پاکستان نور. اور سچ یہ ہے کہ لوگ فن کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، وہ دل سے گاتی تھی اور جو چیز گا دیتی تھی وہ نقش ہو جاتا تھا. مجھے نہیں معلوم آج کے بچے انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن نیگرا نور تو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. کیا کمال کی. مثلا میں آپ کو کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتا ہوں. کسی جگہ کوئی تقریب تھی، اس میں مجھے آرٹیکل پڑھنا تھا. یہ کراچی کا واقعہ ہے، آواری ہوٹل کا. اور اس میں ایک شعر میں نے پڑھا تو اقبال کا کہ وہ افرنگی صوفے اور وغیرہ. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شعر ان کا گایا ہوا ہے. اچھا. جیسے ہی میں مضمون پڑھ کے نیچے اترا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آ کے انہوں نے مجھے تھپکی دی. انہوں نے کمال کر دیا تو نے. تو وہ ایک مہربان خاتون تھی. اچھا، ان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد آسام مسلم لیگ کے صدر تھے. اچھا، یہ بات نہیں. اب دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے خاکے کا کمال. ہمیں نہیں پتا تھا یہ بات. اور قائد اعظم ایک بار ان کے گھر بھی قیام کر چکے تھے. تو جو ان کے والد اور والدہ تھیں، وہ آج تک بستر جس پہ قائد اعظم نے آرام فرمایا وہ ان کے گھر میں محفوظ ہے. اچھا، کتنی زبردست بات ہے. فاروق صاحب، آپ سے نا بہت زیادہ گفتگو کی خواہش ہے، لیکن وقت کی قلت درپیش ہے. ناظرین، یہ جو کتاب ہے نا، دیکھا جنہیں پلٹ کے، یہ آپ نے ضرور خریدنی ہے، ضرور پڑھنی ہے. ایسے فہیم عقیل لوگ اب اس سماج میں نہیں ہیں. فاروق عادل صاحب ایک اثاثہ ہیں اور ان کے سینے میں بہت سے سیاست کے راز دفن ہے. ایک ان کا خاص کام ہے اور ان کی خاص سوچ ہے، نظریہ ہے. یہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت گڑھے میں کیوں گر جاتی ہے، لیکن اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. آج کل ایسا موسم نہیں ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. فاروق صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ.